نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ یہودیوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ کئی عیسائیوں نے ثالث و ثلاثہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور روح القدس کو اللہ قرار دیا، اور کئی عیسائیوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ اکبر۔ اور فلاسفہ نے عقول عشرہ کو اللہ سے نکلی ہوئی قرار دیا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اب ساری دنیا کا نظام یہ عقول عشرہ ہی چلاتی ہیں، اللہ رب العالمین نہیں چلاتے۔ اور ہندوؤں نے کروڑوں چیزوں کو خدا بنا کر، معبود بنا کر اس کی پوجا اور پرستش کی۔ بہت سے مسلمانوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے پیدا کیا ہوا نور قرار دیا، اور بہت سے مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو ایک ہی ذات قرار دیا، اور بہت سے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اللہ کے نور سے پیدا ہوا قرار دیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اللہ رب العالمین نے ان تمام نظریات کا رد کیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ رب العالمین، اللہ وہ ایک ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ دو ذاتیں نہیں ہیں، وہ تین ذاتیں نہیں ہیں، اللہ کی ذات میں کوئی تعدد نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اس کا کوئی مائی باپ بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور شریک ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام شرکیہ، کفریہ اور باطل عقائد کی اس چھوٹی سی صورت میں مکمل طور پر بیخ کنی کر کے رکھ دی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، اور سب کے سب اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی پوری مخلوقات، آسمانوں زمینوں کی ہر چیز، وہ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہے، اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 116 نمبر آیت ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو، جنوں کو پیدا کیا تھا، وہ ان کا خالق ہے، تو اس مخلوق کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا دیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بلند ہے اس سے جو وہ اللہ رب العالمین کا بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین کے حوالے سے، تعلق سے جس کو وہ اللہ کا جز اور اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں زمینوں کا خالق ہے وہ۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ الانعام کی
100 اور 101 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان باطل نظریات کے حامل تمام لوگوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو بیوی نہیں ہے، اور اولاد بیوی کے بغیر ہوتی نہیں، اور اگر اس نے بیوی کے بغیر پیدا کیا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے یا آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بھرا پڑا ہے قرآن مجید اس طرح کی آیات سے جن میں اللہ رب العالمین نے ان کا یہ باطل نظریہ ذکر کیا، اور ہر جگہ پر باطل نظریہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا سبحانہ، اللہ رب العالمین کی ذات ان نقائص سے، یہ نقائص ہیں، یہ عیوب ہیں، اور پروردگار کی ذات ان نقائص سے، ان عیوب سے پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے کسی کا کہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑے۔ اس لیے یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس نظریے کا خوب بیخ کنی کی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اگر سمجھ آ بھی جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں کتنے صاف الفاظ میں اللہ مالک الملک نے کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دیا، اللہ سے نکلا ہوا بنا دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یقیناً انسان تو کھلا کھلا نافرمانی کرنے والا ہے، کفر کی راہ اختیار کرنے والا ہے، کفر والا عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا تو کوئی جز ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نور سے کیسے پیدا ہو گیا؟ اس لیے محترم ناظرین، سامعین حضرات، یہ چند آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ جتنے بھی معبود دنیا میں انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے سوا، ان سب کی نفی اللہ رب العالمین نے اس میں کر دی ہے۔ وہ صرف ایک معبود ہے اللہ کے سوا، پوری کائنات میں، مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے کسی اور کو معبود قرار دیا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والے کسی کو اللہ رب العالمین کا جز قرار دیں گے، اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیں گے اور اللہ ہی قرار دے دیں گے، تو یہ پہلے لوگوں کی طرح کا سری شرک ہو جائے گا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شرک بھی قرار دیا اور کفر بھی قرار دیا ہے۔ کوئی فرق ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ جو عقیدہ ان کا تھا وہی عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 4974 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کذبنی و شتمنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور مجھے گالی دی ہے۔ ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ ابن آدم کی شان کے لائق تھا ہی نہیں ہے کہ وہ میری تکذیب کرتا اور مجھے گالی دیتا، اور اس کا اللہ رب العالمین نے فرمایا فاما تکذیبہ ایایا، اس کا میری تکذیب کرنا، وہ یہ اس کی صورت یہ ہے، فقولہ، اس کا یہ کہنا کہ لن یعیدنی، اللہ رب العالمین مجھے مارنے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹائے گا، جبکہ میرے لیے دوبارہ لوٹانا وہ پہلے سے پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے نہ کسی کو جنم دیا ہے اور نہ میں خود جنم دیا گیا ہوں، نہ مجھ سے کوئی نکلا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اس کے باوجود آدم کا بیٹا وہ مجھے گالی دیتا ہے اور میری اولاد قرار دیتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث، اس سے بھی اس عقیدے کا رد ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی تکذیب اور اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ رب العالمین کا کسی کو جز قرار دینا، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی،
اگلے کلپ میں میں اس کے چند حوالے انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔